अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। और कई लोग नहीं भी एंजॉय कर रहे हैं, नीचे बहुत बुरे बुरे कमेंट आ रहे हैं। आई डोंट केयर अबाउट एनीबडी। बस मैं आपके सामने वो बात रख रही हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है। और बीइंग अ सोशल मीडिया फेस, मैं बस यही चाहती हूँ कि जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आएँ। मैंने जैसे कि आपको पिछले व्लॉग्स में कहा था कि लुबना आंटी ने, जो कि ईमान की मदर हैं, उन्होंने मुझे भी अप्रोच करने की कोशिश की थी। बट मैं किसी के पास ना तो जाती हूँ, जाकर जो है वो उनके बारे में बात करती हूँ, या मैं जो है किसी की बातों में नहीं आती। ठीक है, मुझे स्टार्ट में रजब ने बुरे चीज़ें की थी और मुझे वो भी बुरा लगा था और उसके खिलाफ भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वहाँ से मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया। ठीक है, हाँ, इधर उधर के लोग थे जो कह रहे थे आप हमें पॉडकास्ट दें, आप हमें ये करें, आप हमें वो करें। मैं कहा नहीं भाई, मैंने किसी को पॉडकास्ट नहीं देना। मैं सिर्फ क्या कहते हैं ना, खुद ही अपने प्लेटफॉर्म पे बात करूंगी। वहां से लुबना आंटी ने जब अप्रोच करने की कोशिश की और डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनमें ऐड करवाने की जो है वो कोशिश की, लालच दी, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें सही नहीं हैं। अब लास्ट में जब पॉडकास्ट हुआ है रूबी का रजब भट्ट के साथ, रजब भट्ट की बड़ी अच्छाई है कि उन्होंने रूबी जी को पॉडकास्ट दिया और इतने तमाम चीज़ें चल रही हैं रजब की साइड में, और फिर भी वो जो उन लोगों को हेल्प कर रहा है जो लोग वाकई में हेल्प के मुस्तहिक हैं। ठीक है, अब रही बात कि आपको रजब ने कितने पैसे दिए एंड ऑल दैट, हमारी क्या चीज़ें यहीं पे अड़ी हुई हैं। कितने पैसे दिए हैं, क्या दिया है, क्या नहीं दिया, क्या पैसे कमाना और लेना इतना आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई जो है वो फ़कीर नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना काम चल रहा है और मैं अपने काम कर रही हूँ। साथ-साथ मेरा ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर मैं, जो मेरे दिमाग में सही बात होती है, जो मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ ना करें, गलत चीज़ें ना करें, उस हवाले से मैं फिर गाइड करती हूँ। ठीक है, बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो मे बी शायद इस सिचुएशन से लड़ रही हूँ, इस सिचुएशन में पिस रही हूँ, तो उनको उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, मे बी शायद आपको इस व्लॉग से कुछ हेल्प मिल जाए। अच्छा जी, व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। रूबी मलिक के व्लॉग में रजब ने कहा कि वो ईमान को घर में नहीं लाना चाहते। ठीक है, अब इसके पीछे रीज़न क्या है। एक बंदी जो अपना घर छोड़ के खुद ही गई है, ठीक है, और वैसे भी वो अपने मायके में ही ज़्यादा देर तक रही है, वो यहाँ पर तो रही नहीं। ठीक है, जब उसको लाया जाता था रजब के घर में, तब उसका बड़ा अच्छा, वो कहते हैं ना हिंदी लैंग्वेज में, स्वागत किया जाता था। फूलों की पत्तियां फेंकी जाती थी, फिर वो चली जाती थी, फिर वो आ जाती थी, फिर वो चली जाती थी, फिर फूलों की पत्तियां फेंकी जाती थी। यही काम स्टार्ट हो गया था। रजब जब बाहर के मुल्क से आता है तब ईमान और उसकी माँ और ऑन जो है वो उससे मिलने जाते हैं। ठीक है, वहां पर उसका सही तरीके से, जैसे कि ईमान को आदत पड़ी हुई थी कि उसका सही तरीके से इस्तकबाल करेंगे, फूलों की पत्तियां फेंकेंगे, वैसा इस्तकबाल नहीं किया गया। ठीक है, अगर आपको एक दिन इज्जत नहीं दी गई तो आप पहले तो देखिए कि आपका किस तरह से आपको इज्जत दी गई, आपका किस तरह से इस्तकबाल किया गया। और रजब ने रूबी मलिक के पॉडकास्ट में ये भी कहा कि भाई वो उस वक्त मेरे निकाह में थी, किसी की मजाल थी उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर निकालने की, मैं उस वक्त वहीं पे था, और क्यों नहीं रिस्पेक्ट दी गई। हाँ, बात आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि देखिए इतने क्लैशेस ईमान ने तब भी जो है अपने किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं कहा कि रजब ने मेरा बहुत साथ दिया, रजब ने मुझे पैसे में नल्हा दिया। मैंने मतलब कभी कहीं से जो है वो अमाउंट आ रही है, कभी कहीं से अमाउंट आ रही है, और इतना अच्छा ट्रीटमेंट, इतने अच्छे हॉस्पिटल में वो वहां पर रह कर भी तमाम चीज़ों को हैंडल कर रहा था। ठीक है, जो भी था। अब एक सिचुएशन ऐसी आ गई जिसमें वो मुल्क से बाहर रहा, वो भी अल्लाह की तरफ से थी। वो अगर उसकी तरफ से होती तो फिर हम उसको ब्लेम करते। रूबी का कहना था कि ईमान अब आना चाहती है। ईमान भाई क्यों आना चाहती है? ईमान अब क्यों आना चाहती है? ईमान अब अपने मायके में रहे ना, अपने भाई के पास रहे, जो कि अभी तक मुंह बंद नहीं कर रहा। ईमान अपने भाई का साथ दे, भाई की इनकम इंक्रीज करे, अपनी माँ का साथ दे। ईमान अब इधर क्यों आना चाहती है जब सारे सारे लोगों के दिलों में मैल आ चुकी है, सारे लोग जो है वो फेडअप हो चुके हैं इस रिश्ते से, सारे लोग जो है वो जलील और रुस्वा हो चुके हैं, तो फिर अब ईमान क्यों आना चाहती है? रूबी मलिक ने पैगाम पहुंचाया था रजब को कि ईमान अब आना चाहती है, ईमान को बुला ले। वैसे मेरा दिल है कि अल्लाह करे बुलाया जाए, बट क्यों बुलाया जाए? मैं अगर रजब को अपनी साइड पे रखकर देखूं या मैं रजब की साइड पे अपने आप को देखूं, तो इतना गंद फैल चुका है, इतना गंद हो चुका है कि जो ईमान की माँ है वो इतना ज़्यादा गंद फैला चुकी हैं। फिर बाद में ओन जो है वो हर पॉडकास्ट जब भी रजब का होता है उसके बाद कोई ना कोई शोशा ज़रूर छोड़ देता है कि इन्होंने पॉडकास्ट में ये कहा, इन्होंने ये कहा, लाइमलाइट में आने के लिए।
ٹھیک ہے. پھر اس کی بہن کو بھی ٹرول کیا جاتا ہے, پھر نگھت کر کے جو ناہید کر کے وہ جو ہے جو رجب کی ماں ہے اس کو بلایا پکارا جاتا ہے, پھر لوگ خریدے جاتے ہیں. یہاں پہ رجب لوگ نہیں خرید رہا, یہ آپ جو ہے نا دماغوں سے نکال دے. رجب کی جو ساس ہے, ایمان کی ماں ہے, وہ لوگ خرید رہی ہے ایموشنلی مینٹلی لوگوں کو ٹریگر کر کے. ایمان پہلے کیوں نہیں آئی؟ ایمان پہلے کیوں نہیں آئی سوشل میڈیا پہ کہ ہاں بھائی میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو میرے ساتھ وہ ہوا ہے؟ اس نے اپنے ماں اور بھائی کو کیوں آگے کیا؟ سارے ذلیل ہو گئے, سب ذلیل ہو گئے, اور اب وہ کہہ رہی ہے میں واپس آنا چاہتی ہوں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں کیک کٹ ہو رہا ہے. ایمان نے وائٹ کوٹ پہنا ہوا ہے اور اس میں آئی تھنک برتھ ڈے کا کیک کٹ ہو رہا ہے یا 8 ملین کا یا کچھ اس طرح کا نا کیک کٹ ہو رہا ہے. ایمان جو ہے خود آگے نہیں ہو رہی, چوئی موئیوں کی طرح ایسے میسریوں کی طرح خود آگے نہیں ہو رہی. رجب نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو آگے کیا, اس کے ساتھ جو ہے اپنا ہاتھ ملا کے کیک کٹ کیا. بھئی آپ کو اس حد تک تو عزت دے رہا وہ آدمی, آپ خود نہیں اس گھر میں اپنا انپوٹ دے رہی, آپ خود نہیں اس گھر میں اپنا جو ہے وہ انٹرسٹ جتا رہی, تو پھر اگلا بندہ کیا خاک آپ کی جو ہے وہ عزت کرے گا؟ ایک ماں باپ جس نے اپنے بچے کو اتنی غریبی میں پڑھایا لکھایا بڑا بنایا ہے, یہ میں آپ کو ویسے ہی اپنی لائف سے ریلیٹڈ بتا رہی ہوں کہ ایک ماں باپ جنہوں نے آپ کو غریبی فقیری میں اتنا پڑھا لکھا بنایا, بیٹی تھی اس کو پڑھایا لکھایا, پھر بعد میں شادی کی, پھر اس بچے نے کہاں سے لے کر کہاں تک اپنا زندگی کا سفر طے کیا. اس میں بہت سارے لوگ دشمن بھی ہوئے, جانی دشمن بھی ہوئے, سب کچھ ہے. آپ اس کے مینٹل سٹیٹس کو تو دیکھ کر بات کریں, آپ اس کے مینٹل سٹیٹس کو تو دیکھیں. اس نے ہاں سے پہلے ہاں کے بعد آپ کو کتنا عزت دی, کتنا پروٹوکول دیا, ٹھیک ہے. آپ خود نہیں اپنا انپوٹ جتا رہی, آپ خود نہیں اس گھر میں اپنی انوالومنٹ دکھا رہی, آپ خود نہیں جو ہے وہ اس گھر میں وہ آنٹی انکل کا ساتھ دے رہی, تو انہوں نے کیا خاک ساتھ دینا آپ کا؟ اور اب آپ کیوں آنا چاہتی ہیں؟ بچہ بڑا ہو گیا, وہ صحیح کہہ رہا ہے, بچہ بڑا ہو گیا تو وہ کیا سوشل میڈیا پہ دیکھا گا میرے باپ کو کس طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہے. باپ نے آپ کے اوپر سونے کی بچھاڑ کر دی ہے, آپ کی شادی بہت اچھے طریقے سے ہوگی, آپ اس کا ایک چیز نہیں معاف کر سکتی تھی, آپ اس کے گھر والوں کو عزت نہیں دے سکتی تھی, آپ اس کی بہن کو عزت نہیں دے سکتی تھی. آپ نے وہی کیا جو ایک ٹپیکل ان پڑھ جاہل عورت کرتی ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئی اور آپ نے اپنے بھائی اور ماں کو آگے کر دیا کہ آپ لو اب میرا بدلہ. ماں نے کہا ہم فون بند کر دیں, آپ نے فون بند کر دیا. اب آپ کہہ رہی ہیں میں کال وغیرہ کر رہی تھی وہ نہیں اٹھا رہے تھے, پھر مجھے مجبوراً سوشل میڈیا پہ آنا پڑا. حد ہو گئی آپ کی والی. تو پھر آپ اپنے آپ کو بھی تو اس سچویشن پہ رکھ کے دیکھیں نا کہ رجب جب آپ کو کالز کر رہا تھا, رجب کی ماں وغیرہ کالز کر رہے تھے, تب آپ کی ماں نہیں اٹھا رہی تھی, باقی سارے نہیں اٹھا رہے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ جتنی بھی خواتین جو ہے وہ مجھے نیچے بددعائیں دے رہی ہیں, جتنی بھی خواتین جو مجھے نیچے برا بھلا کہہ رہی ہیں, وہ اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھیں. مجھے کلپ ملا تھا, میں نے ایک کلپ لگایا, آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. جب تک آپ اس سچویشن کو اپنا نہیں سمجھیں گے, اس ایونٹ کو اپنا نہیں سمجھیں گے, اس گھر کو اپنا نہیں سمجھیں گے, وہ گھر والے آپ کو بار بار آپ کی آؤ بھگت کر کر کے تھک جائیں گے, آپ جب تک اس میں اپنی انوالومنٹ نہیں کریں گے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیسا ہے کہ میں جب بھی ہم آپس میں گیدرنگ ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے, جب میں اپنی ساس سے ملتی ہوں تو بندہ منہ چوم لیتا ہے, بندہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے, بندہ آپ کی انوالومنٹ دکھاتا ہے, بندہ ان سے باتیں کرتا ہے, چاہے آپ کو بات آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو. آپ نے اس چیز میں اپنی انوالومنٹ دکھانی ہے بھائی. کیوں؟ کیونکہ آپ اس گھر میں رہتے ہیں, اس گھر کا حصہ ہیں, اور بینگ اے پارٹ آف فیملی آپ کو اس فیملی میں اپنا دکھانا ہے, اپنے آپ کو ہر اچھی اور بری سچویشن میں. آپ آتی ہیں تو وہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی طرف سے تو کوئی ایسا انپوٹ نہیں دکھایا گیا, کچھ بھی نہیں دکھایا گیا, نہ ان کو اچھا گفٹ دیے گئے ہیں, نہ اپنے آپ کی ماں نے اپنے جوائی کی کوئی عزت رکھی ہے, نہ آپ کے بھائی نے اپنے جوائی کی, اپنے جو بہنوئی ہے اس کی کوئی عزت رکھی ہے. تو وہ کہاں سے آپ کو انپوٹ بار بار آپ کی جو ہے وہ پیر پکڑتے رہے, بار بار آپ کے اوپر پھول کے پتیاں نچھاور کرتے رہے. میں تو اس چیز سے ٹوٹلی اگری ہوں کہ یار آپ انپوٹ دکھا نہیں رہے ہیں, آپ بس بیٹا بیٹا چاہتے ہیں کہ بس آپ کو بیٹا مل جائے, ٹھیک ہے. باقی جو ادھر ادھر کی فیملی ہے وہ جائے بھاڑ میں. وہ جیسے ایمان کی ماں بولی تھی کہ جو ہے ہاں یہ 3 لوگ ہنسی خوشی رہیں, یعنی باقی سارے مر جائیں, پھر تسی اپنا بھی دیکھو, ٹھیک ہے. بیٹیوں کے لیے نا یہ تمام چیزیں سوچیں, پھر بہوؤں کے لیے بھی سوچیں. پھر جب آپ کا بیٹا ایسا کرے گا نا کہ آپ کو سائڈ پہ کر کے لبنا جی اور خود گھومے پھرے گا,
انجوائے کرے گا, پھر دیکھنا کہ آپ کو کس طرح سے یاد آتی ہے ان تمام سچویشنز کی. کوئی فیملی ہے نہیں, ایک رجب ہے, دوسرا کیا کہتے ہیں اس کا باپ ہے, تیسرا اس کی ماں ہے, کیا فیملی ہے؟ اور اب کیوں آپ واپس آنا چاہ رہی ہیں؟ اب آپ واپس یہ آنا چاہ رہی ہیں کیونکہ آپ کو اب چاہیے کہ اب آپ سمجھ گئی ہیں کہ اب آپ کا رجب کے بغیر گزارا نہیں ہے, اس کے پیسوں کے بغیر گزارا نہیں ہے, لائف میں تو ہو رہی ہے, آپ نے جذباتی ہو کے تمام چیزیں کر تو دی ہیں, اب آپ کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا, اب میں ادھر جا کے مطلب اپنے قدم جماتی ہوں. آپ نے یہ کیا ہے, آپ نے جذباتی ہو کے اپنا گھر اجاڑ تو دیا ہے, لیکن اب آپ اس کا خمیازہ بھگت رہی ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے. اب آپ کو پھر پیچھے سے کوئی انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ بھائی تو اپنے گھر جا کر تمام میٹر کو سارٹ آؤٹ کر. لوگ بھی سمجھا رہے ہیں آپ کو. اب وہ اگلا بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے سال کے بعد یہ گھر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, سال اس نے پتہ نہیں لگایا, ہاں مجھے فون کالز کرتی ہے, یہ وہ ہے. ایک مورلی اور ایک سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے. فزیکلی سپورٹ, اس کے ماں باپ کو سپورٹ دینا اس سچویشن میں بہت ضروری ہے, لیکن آپ نے نہیں دی. 1 سال ویٹ کر لیتی, 2 سال ویٹ کر لیتی. آپ کو تو فوراً جلدی تھی کہ یار جلدی سے جو ہے نا یہ تمام چیزیں وائنڈ اپ ہوں, ہم کیچڑ اچھالیں, اگلے بھی جو ہے نا وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کرے آپ کی فیملی کے لیے بھی بہتر ہو, رجب کی فیملی کے لیے بھی بہتر ہو, لیکن آپ کی طرف سے ایمان صاحبہ بہت زیادہ غلطیاں. لوگ تو دوسری جس نے شادی کی ہوتی ہے, لوگ جو ہیں وہ اس بندے سے بھی شادی کرنے کو تیار ہیں, ٹھیک ہے. پھر بعد میں کئی ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جن کے بار باہر کی طرف 4 ریلیشن ہوتے ہیں, 5 ریلیشن ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی بیوی کو بھی کافی سیٹ کیا ہوتا ہے. یہاں پر ایک بہت بڑا یوٹیوبر جس کا بہت بڑا ظرف ہے, اس نے آپ سے پوری سوشل میڈیا پہ معافی مانگی. آپ نے پھر بھی ذلیل کیا اسے, پھر بھی ذلیل کیا. اس کے بچے کو اس سے دور کیا, اس کی دادی کو اس سے دور کیا, اس کے دادا کو اس سے دور کیا. شرم آنی چاہیے آپ کو. اور یہ کیسی نانی ہے جس نے اپنی بیٹی کا گھر ہی اجاڑ دیا ہے؟ یہ کیسا بھائی ہے جس نے اپنے بہنوئی کو ٹونٹ کر کے اتنا زج کر دیا کہ وہ اب جو ہے آپ سے بھی بدتمیزی کرے گا. آف کورس پہلے تو وہ واقعے میں وہ آپ لوگوں کو بڑا پڑھی لکھی فیملی کہتا ہوتا تھا. کہاں گئی پڑھی لکھی فیملی؟ آپ کی ماں بھی ٹک ٹاک یوٹیوب کی ویڈیوز پہ ٹونٹ کری ہے رجب کو کہ بھائی اپنی اکڑ میں نہیں رہنا, میں نے آپ لوگوں کی تربیت ایسے نہیں کی ہے, تو یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. تربیت آنٹی سب پتہ لگ گئی ہے جو آپ نے کی تھی. آن کی جو چیٹ تھی نا وہ ساری اے آئی نہیں تھی. آن کی چیٹ ہم نے دیکھ لی تھی کہ آپ نے کیسی تربیت کی, اور آپ نے ایمان کی کیسی تربیت کی ہے. لوگ تو کہتے ہیں بیٹا آپ وہاں پر جا رہی ہو, اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا. آپ کو منع کرنا چاہیے تھا کہ بیٹا تم سسرال میں اپنا گھر بناؤ, تم سسرال میں اپنے قدم جماؤ, تم یہاں پر ڈیلی کیا کرنے آتی رہتی ہو. لیکن نہیں, آپ نے تو جو ہے اس کو اپنے گھر میں لائی رکھا, اس کو اپنے گھر میں کمرہ بھی دے دیا. ٹھیک ہے بیٹا تو اپنی آرام سکون سے زندگی جی, ٹھیک ہے, میں ہوں نا تیرے پیچھے, اب آپ کریں, اب آپ جو دل کرتا ہے آپ وہ کریں. یہاں وقت ہم بلاگ کر دیے ہیں. آپ کو میرے پوائنٹ سمجھ آئے ہوئے تو ضرور جو ہے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کریے گا. میں نے صرف اور صرف ویلڈ پوائنٹ آپ کو دیے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ارد گرد آپ کی لائف میں ہو رہا ہے وہ آپ کو سچویشن بتاتی ہوں, کیونکہ ایز اے روڈ شو ہوسٹ اینڈ ایز اے جرنلسٹ میں بہت ساری ایسی سچویشنز دیکھتی ہوں جس میں لڑکیاں اپنا گھر خود خراب کرتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں رجب دودھ کا دھلا ہوا ہے, رجب نے غلطی نہیں کی, کر لی, اس کے خلاف ولاگز بھی میں نے ڈالے, ٹھیک ہے, اور اس کے خلاف باتیں بھی میں نے بہت کی. لیکن جہاں پر اس کی غلطی ہے, اس کے بھائی کی غلطی ہے, اس کی ماں کی غلطی ہے ایمان کی, وہاں پر میں اس کے خلاف بھی ولاگ ڈال رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو پلیز اس چیز کو سوچئے. اور جتنی بھی لڑکیاں اپنے مائکے بیٹھی ہوئی ہیں, مائکے بیٹھ کر اپنے سسرال کے اوپر جو ہے وہ باتیں کر رہی ہیں, الزام لگا رہی ہیں, اور یہ چاہ رہی ہیں کہ ہمیں خالی بندہ چاہیے, تو آپ یہ یقین جانیں وہ بندہ ساری عمر سٹریس میں رہے گا, اور اتنا گلٹ رہے گا اس کو کہ نو ڈاؤٹ وقتی طور پر وہ آپ کے ساتھ ہی ہوگا, لیکن مینٹلی طور پر اس کو ایک سٹریس ہوگا کہ ہاں بھائی میری ماں, میرے بہن بھائی, یا یہ وہ سارے میری وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب بھی ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو پیار محبت سے رہنے کی بجائے اگر آپ اس طرح سے رہیں گے تو اگلا بندہ تو نہیں نا جو ہے وہ ہضم کر پائے گا. تو یہاں پہ کہتے ہیں ولاگ کر دیا, انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو رائٹ, ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل.